السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز صحیح جا رہی ہوں گی. آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ کچھ ٹاسک کریں گے، تو اس حوالے سے اپنے رجسٹرز، اپنی کتاب جو آپ کی ہے انگلش کی، اور اس کے ساتھ اپنے پین وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے اندر اپنی یہ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز. تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریویو سے. تو ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کیا تھا. پچھلی کلاس کے اندر ہم لوگوں نے ریڈنگ کی تھی، دا وائس کیلف کی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی لسننگ بھی کی تھی، اور اس میں سے جو نیو ورڈز تھے ہمارے لیے ان کو ہم نے انڈر لائن کیا ہوا تھا اور وہ ہم نے لکھے تھے اور ان کی میننگ جاننے کی کوشش کی تھی. اچھا، کیونکہ وہ کلاس جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے وہ پوری سٹوری جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو پوری سٹوری. تو آج ہم اس کو ریپیٹ بھی کر لیں گے سٹوری کو. لسننگ ٹو دا وائس کیلف، اگین ہم لوگ اس کو سن لیں گے، نیو ورڈز اور اس کی میننگز کریں گے. اور ایک بات بھی یہ پھر سے بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ورڈز میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ بھی وہی ورڈز لیں. تو آپ کوئی بھی ورڈز لے سکتے ہیں اس میں سے جو آپ کے لیے نیو ہیں. صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی ورڈز لیں. آپ کے لیے جو بھی ورڈز نیو ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، تو آپ وہ لے سکتے ہیں. فورتھ تھنگ از کمپریہنشن. کمپریہنشن کی ایکسرسائز کریں گے ہم، جو کتاب سے ہے ٹوٹلی آپ کی، اور اینڈ میں ہم لوگ ہوم ٹاسک کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن. دا وائس کیلف. تو یہ ایک سٹوری تھی، ایک واقعہ تھا ہارون رشید کا، جو ایک خلیفہ ہیں، بہت فیمس خلیفہ ہیں ہماری اسلامک ہسٹری کے. تو ان کا عدل جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھا. اس کے علاوہ وہ بھیس بدل کے جو ہے وہ رات کو گلیوں میں اور سڑکوں پر نکل جاتے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کی رعایا جو ہے، ان کی جو عوام ہے، وہ کس حال میں ہے. تو ان کے پاس ایک کیس آیا، ایک واقعہ آیا. جو اس وقت کے قاضی تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک مسئلہ آیا ہے جس کو میں حل نہیں کر پا رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ دانش مند ہیں اور عاقل ہیں اور آپ کا انصاف بھی مشہور ہے، تو آپ اس مسئلے کو حل کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے مسئلہ یہ بتایا کہ بھائی یہ دو لوگ ہیں. ایک انسان جو تھا، ایک جو شخص تھا، وہ کافی زیادہ غریب اور اس کے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے، تو وہ غریب لگ رہا تھا. اور دوسرا جو تھا وہ کافی امیر اور اچھی صورتحال میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ خود بتائیں. تو جو امیر شخص تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی میں گھوڑے پر شہر کے باہر سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک لنگڑا فقیر وہاں سے جا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ لنگڑا ہے، تو اس کو میں نے آفر کیا کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ، میں آپ کو شہر تک چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ بیٹھ گیا میرے ساتھ پیچھے گھوڑے پہ. اور جب شہر آ گیا تو میں نے کہا کہ بھائی اب آپ اتر جائیں، آپ کا اسٹاپ آ گیا ہے، اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کی منزل آ گئی ہے تو آپ اتر جائیں. تو اس نے فقیر نے کہا کہ بھائی میرے گھوڑے سے آپ مجھے اتارنے کی کوشش کر رہے ہو. اور یہ کہہ کے وہ ضد کرنے لگ گیا کہ گھوڑا میرا ہے، حالانکہ یہ گھوڑا تو میرا ہے. تو اس کے بعد جب فقیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو فقیر کہنے لگا کہ آپ لوگ سب مجھے دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک فقیر ہے تو اس کے پاس اتنا اچھا گھوڑا کہاں سے آئے گا. تو کہنے لگا کہ میں فقیر اور غریب اسی لیے ہو گیا ہوں اس گھوڑے کی وجہ سے، مجھے اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور جو بھی میرے پاس پیسے تھے وہ میں نے اس پہ لگا دیے. اور میں شہر کے باہر سے گزر رہا تھا، اور میں نے جب ان کو کہا، اور یہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے سوار کر لیں اور مجھے آگے تک چھوڑ دیں. اور جب میں نے ان کو بٹھا لیا اور اس کے بعد جب میں نے ان کو اترنے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا میرا ہے، اور اگر تم کسی کو جا کے کہو گے بھی کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے تو کوئی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تم تو غریب سے ہو، تمہارا تو گھوڑا لگتا ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے انصاف دلائیں. تو خلیفہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ مشکل ہے فیصلہ، لیکن اس کا حل اتنا مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ایک کر کے آپ اس گھوڑے پہ ہاتھ لگائیں. تو جب فقیر نے اس گھوڑے پہ ہاتھ لگایا تو اس نے جو ہے وہ پسند نہیں آیا اس کو، اور اس کا ریئیکشن گھوڑے کا ایسا آیا کہ جس سے اندازہ ہو گیا کہ اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور جب جو امیر شخص تھا اس نے جب اس پہ ہاتھ لگایا تو اس نے بہت پیار کے انداز میں جو ہے وہ آوازیں نکالنا شروع کر دی جو گھوڑے نکالتے ہیں. تو بادشاہ نے جو خلیفہ تھے اس وقت کے، ہارون رشید، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گھوڑا ان کا ہے. اور جو امیر شخص تھا اس نے اپنے کچھ اشرفیاں نکال کے اس فقیر کو دے دی، اور اس بات کو دیکھ کے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے.
تو یہ ایک آسان الفاظ کے اندر میں نے آپ کو اس کی سٹوری بتا دی. تو اب اس کو جلدی سے سن لیں, اس کے بعد اس کی کمپریہنشن کے سوالات کریں گے. Respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. One day, when he was holding court, two men were brought before him. One of them was well-dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other seemed to be a beggar, because he was in rags. These two men were holding between them a beautiful white horse. The Qazi approached the Caliph and said to him, "O leader of the faithful, I've brought before you a dispute which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will pronounce a just decision." "What is the dispute?" asked the Caliph. "These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. Step forward," the Caliph ordered the well-dressed man, "and let's hear what you've to say." The man said to the Caliph, "O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. Hearing the sound of my horse's hooves, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him. So I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled, and gently told him to get down because we had reached the city gate. He said, 'Why should I get down? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse?' Then the beggar limped forward and said, 'O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just Caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I can swear that this horse belongs to me. You must be thinking like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. It is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man working along the road. When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. Could I? Instead, I let him ride my horse, while I sat behind him. As we reached the city gate, he asked me to get down and leave the horse to him. Such a fine horse should not belong to a beggar, he said. Now, be off and don't you mention it to anyone. And even if you do, nobody is going to believe you. Now, sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own." "I think this case is not very difficult to decide," said the Caliph to the Qazi. "I shall decide it in a minute. Tell these men to place their hands on the horse, one by one. Let the beggar do it first." When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. But at the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. "This horse belongs to him," pronounced the Caliph. "Give the horse to its master." Then the Caliph turned to the beggar and said, "You are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment. I shall be merciful and forgive you this time, if you beg forgiveness of this gentleman here." The rich man readily forgave the beggar and, feeling sorry for him, took out his purse and gave him a handful of gold coins. This noble action of the rich man pleased everybody in the court.
یہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوری اینڈ ہو گئی ہے. یہ آپ نے واپس سے سن لی ہوگی, میں نے ایکسپلین بھی کر دی, تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں واپس سے آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیا اسٹوری پڑھی تھی. تو اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ نیو ورڈز ہیں جو اگر آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں, اسکرین شاٹ لینا چاہیں اسکرین شاٹ لے لیں. اور یہ وہ ورڈز ہیں جن کی میننگ آپ کو لکھنی ہے اور اس کے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے آپ کو. میننگ والا پارٹ امید ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی کر چکے ہوں گے. اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, سینٹینسز بنانے ہوں گے ان کے. افورڈ کی کیا میننگ ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کا سینٹینس بنائیں گے. ونس کی کیا میننگ ہے یہاں پہ اس کی میننگ لکھیں گے اور سینٹینس بنائیں گے. اسی طرح آپ یہ 10 ورڈز میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, اور اس سے زیادہ ورڈز اگر آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کی بھی میننگ اور سینٹینسز بنا سکتے ہیں. اب کوشچن آنسر آپ کی ایکسرسائز میں سے جو ہیں وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن ہے, واٹ واز کیلف ہارون الرشید نون اینڈ ریسپیکٹڈ فار. تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, آپ اس کا آنسر, کیونکہ آپ کے پاس بکس کھلی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ کے بھی اس کا آنسر دے سکتے ہیں. دوسری بات, ہم لوگوں نے اس کو 1-2 دفعہ پڑھا ہے تو آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے کوشچن بھی نوٹ کر لیا ہوگا اور جواب بھی اس کا سوچ لیا ہوگا یا لکھ لیا ہوگا. تو اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں. کیلف ہارون رشید واز فیمس فار ہز وزڈم اینڈ جسٹس. یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, سیم ورڈز اس نے یوز کیے ہیں. The Caliph used disguises himself and mingle with people to know the problem and difficulties of the subject so that he can solve their problems. یہ بات بھی ہم لوگ کر چکے ہیں کہ جو خلیفہ تھے وہ اپنا بھیس بدلتے تھے اور لوگوں کے اندر جاتے تھے, مل جاتے تھے ان کے ساتھ اور ان سے ان کی پرابلمس پوچھتے تھے. Why did he go through the streets of Baghdad? جو خلیفہ تھے وہ بغداد کی اسٹریٹس میں کیوں جاتے تھے؟ جواب سوچ لیں, لکھ لیں, کچھ وقت آپ کو دیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا جواب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈسکس کیا تھا ہم لوگوں نے, تو لکھ لیا ہوگا. He liked to go through the streets of Baghdad to mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties. By this, he will get the real issues people are facing. وہ لوگوں کے اندر اس لیے جاتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیچ میں کوئی اور نہ آئے. جیسے فار ایگزامپل, اگر وہ کسی اپنے وزیر سے پوچھتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ سب اچھا ہے اور بہت لوگ بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ خود جا کر دیکھیں کہ لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں, اس لیے وہ اسٹریٹس کے اندر جاتے تھے. Why did the قاضی say to the what did the قاضی say to the caliph? جو قاضی آئے تھے یہ پرابلم لے کے, انہوں نے جو خلیفہ تھے ان سے کیا کہا؟ تو اس کا بھی آنسر جو ہے وہ پیسج کے اندر بہت زیادہ, جو لیسن ہے اس کے اندر بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے. قاضی said to the caliph, O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I cannot settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. یہ بات بھی ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں کہ قاضی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ ایشو ریزالو نہیں ہو رہا, لیکن آپ کا انصاف مشہور ہے اور آپ کی عقل مندی مشہور ہے, تو آپ یہ چیز ریزالو کر سکتے ہیں. What was the dispute between the rich and man and beggar?
ان دونوں کا جھگڑا کس بات پہ تھا؟ یہ سوال. تو یہ بھی بہت سمپل سا سوال ہے. سبجیکٹ ہی اس پورے لیسن کا وہ ہے کہ ان کا جھگڑا کیا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ڈسپیوٹ بٹوین دا رچ مین اینڈ دا بیگر واز بیکاز آف اے ہارس. بوتھ آف دیم ور کلیمنگ دا اونرشپ آف ہارس پلس ایکیوزنگ ایچ ادر آف رابری. سارا مسئلہ گھوڑے کا تھا. وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اس نے چوری کیا ہے میرا گھوڑا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کیا ہے, اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ گھوڑا ان کا ہو جائے. واٹ ڈڈ دا رچ مین ٹیل دا کیلف. جب جو امیر آدمی تھا اس کو بولنے کا موقع دیا گیا تو اس نے کیا بتایا خلیفہ کو؟ تو یہ چیز بھی ہم لوگ اس چیز کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں. دا رچ مین ٹولڈ دا کیلف دیٹ ہی واز رائڈنگ ٹورڈز دا سٹی. آن دس وے ہی saw a beggar who asked for a ride up to the city gate. Afterwards the beggar refused to get down from the horse and claimed that the horse was his. مطلب ایک جو ہے وہ بیکاری اس نے رستے میں دیکھا اور اس نے رحم کھا کر اس کو گھوڑے پہ بٹھا لیا, لیکن اس کے بعد اس نے اترنے سے انکار کر دیا. What did the beggar tell the caliph. لیکن جو بیکاری تھا اس نے خلیفہ کو کون سی کہانی سنائی؟ تو اس نے کیا بتایا خلیفہ کو؟ The beggar told the caliph that he had spent all his money on his horse. اس نے کہا کہ میں اس طرح کا اس لیے دکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے سارے پیسے گھوڑے پہ لگا دیے. That morning I was riding to the city and saw the rich man walking along the side. He asked for a lift because he was in hurry, but afterwards he refused to یہاں dismount ہے, claiming that the horse belonged to him. تو اس نے یہ کہانی سنائی کہ بھائی میں جو ہے وہ جا رہا تھا اور اس نے لفٹ مانگی مجھ سے, لیکن میں نے جب اس کو بٹھایا تو اس نے اترنے سے انکار کر دیا. Why did the beggar refuse to go down the horse. جو بھکاری تھا اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کیوں کیا؟ یہ تو کافی سمپل سا کوشچن ہے, تو اس کا رائٹ آنسر جان لیتے ہیں. The beggar refused to get down the horse because he wanted to rob the rich man of horse. He also fabricated a false story to claim his ownership. تو بیگر نے جو بھکاری تھا اس نے اترنے سے انکار اس لیے کر دیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گھوڑا اس کا ہو جائے, اور اس نے ایک سٹوری, ایک کہانی بھی بنا لی اپنی طرف سے اس گھوڑے کو چوری کرنے کے لیے. What did the horse do when the beggar touched it? یہ بھی بہت سمپل سا کوشچن ہے کہ جیسے ہی گھوڑے کو ہاتھ لگایا بھکاری نے تو اس نے کیا ری ایکشن دیا؟ اب اس کا آنسر جان لیتے ہیں. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand because the beggar was totally stranger for the horse. جو گھوڑا تھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک بہت ایسا ایکسپریشن دیا جس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس گھوڑے کو اس کا ٹچ پسند نہیں آیا. اب وہ ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو جب آپ تھپ تھپاتے ہیں یا اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے جاننے والے ہیں, مالک ہیں, یا اس کو وہ آپ کو جانتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو انجوائے کرتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی اسٹرینجر ہیں تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اور غصے میں آ جاتا ہے. What did the horse do when the rich man touched it? تو لیکن جب رچ مین نے اس کو ٹچ کیا تو اس نے کیا کیا؟
When the rich man touched the horse, it neighed and snorted with pleasure, because the horse was familiar with his master. تو اس نے کیا کیا, ہنہنایا اور ایک فیملیئر سی یعنی جان پہچان والی آواز نکالی, کیونکہ وہ اس کا ماسٹر تھا, اس کا جو ہے وہ مالک تھا, تو اس کو پسند آیا اس کا ٹچ کرنا, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے. What did the caliph say to the beggar? خلیفہ نے جو ہے فیصلہ سنانے کے بعد کیا کہا جو بھکاری تھا اس کو. تو خلیفہ نے کہا کہ دا بیگر دیٹ ہی واز اے لائر, وہ جھوٹا ہے, اینڈ وکڈ مین یعنی شیطان آدمی ہے وہ, اینڈ ہی ول فورگیو ہم اف دا بیگر آسک فار فورگیونیس فرام دی رچ مین. تو اس نے کہا کہ بادشاہ جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان نہیں ہو, لیکن میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر یہ جو امیر شخص ہے تمہیں معاف کر دے. اور امیر شخص نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ 10 سوال تھے جو ایکسرسائز میں سے تھے آپ کی, یہ آپ کو فیئر کاپی کے اندر فیئر کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک ہوم ٹاسک بھی ہے, وہ جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. Write about the day when you and your friend fought over something. آپ کو ایک پیج کی ایک کمپوزیشن لکھنی ہے جس کے اندر آپ کو یہ لکھنا ہے کہ آپ اور آپ کے دوست کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہو کسی چیز کے اوپر. اکثر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دوستوں سے لڑ جاتے ہیں, اور وہ کسی چیز کے اوپر لڑ جاتے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنے دوست سے لڑائی کر لی ہو کسی چیز کے اوپر. تو اس کے بارے میں لکھیں کہ وہ کیا چیز تھی, وہ پرابلم اسٹارٹ کیسے اور ختم کیسے ہوئی. ایک پیج کی کمپوزیشن آپ کو لکھنی ہے, یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. نیکسٹ کلاس کے اندر ہم لوگ کچھ اور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار یور کوآپریشن. یہ پریزنٹیشن آپ کو سلائڈ شیئر کے اوپر انشاءاللہ مل جائے گی. السلام علیکم.